احساس کمتری کا شکار ہونے والے اکثر لوگ بہانے خور ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے سستی اور کاہلی کے سامنے احساس کمتری کی آڑ لگا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ حقیقت حال سے وہ نا آشنا ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ پوری محنت نہیں کر رہے ہوتے. جب محنت نہیں کرتے تو ظاہر ہے انہیں کامیابی بھی نہیں ملتی. یہ بات طلباء کے لیے انتہائی غور طلب ہے، انتہائی قابل طلب بات ہے. آپ طلباء موجود ہیں، آپ اس بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب کامیابی نہیں ملتی تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. امتحان ہوا، فیل ہو گئے، فیل ہونے کے بعد پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اب وہ سوچتے ہیں کہ خدا جانے میں کبھی پاس بھی ہوں گا یا نہیں. وہ سوچتے ہیں، احساس کمتری کا شکار کئی لوگ یہ کہتے سنائی دیتے، جناب میں نے بہت محنت کی مگر مجھے وہ مقام نہیں ملا جس کا میں اہل تھا، جس کے میں لائق تھا، وہ مقام مجھے نہ ملا. طلباء کے اندر یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے. ایسے لوگ جیسی محنت کرتے ہیں اس کا اگر ایک باریک نظر کے ساتھ جائزہ لیا جائے، تبصرہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ لوگ پوری طرح محنت نہیں کرتے. جیسے محنت کرنے کا حق تھا انہوں نے وہ حق ادا نہ کیا، جیسی محنت کرنے کا حق تھا انہوں نے وہ حق ادا نہ کیا. جیسے انہوں نے رات دن ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، کھانا یا نہ کھانا ایک کر کے محنت کرنی تھی، انہوں نے سارے اپنی لذات کو پورا کیا، انہوں نے اپنے ساری ضروریات کو پورا کیا، انہوں نے اپنے ساری ہر شے کو پورا کیا، مگر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ محنت کرنی تھی، وہ رات دن ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے محنت کرنی تھی. پھر ان کو پھل ملتا محنت کا، پھر دیکھتے کہ خدا تعالیٰ ان کو محنت کا کتنا پھل عطا کرتا ہے. انہوں نے وہ جو محنت کرنے کا حق تھا وہ ادا ہی نہ کیا، تو جب فیل ہو گئے تو پھر اس کے بعد پشیمانی ہوئی، اس کے بعد پھر ان کو پریشانی ہوئی، پھر شرمساری اٹھانی پڑی. اس شرمساری کے اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ اگر وہ جو محنت کرنے کا حق تھا وہ ادا کر لیتے تو پھر ان کو محنت کا پھل بھی ملتا. کیونکہ یہ دنیا کام کی دنیا ہے اور قبر آرام کا مقام ہے. پھر جب جنت میں جائے گا تو وہ مقام انعام کا ہوگا. یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہاں جتنا ہو سکے کام کر لے محنت کے ساتھ. بعض اسلامی بھائی مبلغین کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. فلاں اسلامی بھائی بیان بہت جاندار کرتے ہیں، مجھے تو درس دینا بھی نہیں آتا. فلاں اسلامی بھائی جہاں جاتے ہیں 12 دنوں کا دینی کاموں کی دھوم مچا دیتے ہیں، مجھے تو ایک دینی کام بھی نہیں ہو پاتا. یوں وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھ لیں، ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. اگر محنت پہلے کی پھر بعد میں چھوڑ دی، جو پہلے ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی جاتا رہے گا. پھر پشیمانی ہوگی کہ پہلے تو بہت اچھے نمبر لیتا تھا، اب آگے نمبر سارے جاتے رہے. اس وقت آپ کا نصاب تھوڑا تھا، اس لیے محنت کی بھی تھوڑی ضرورت تھی. اب آپ کا نصاب زیادہ ہو گیا، آپ طلباء بیٹھے ہو. جب آپ کے 1-2 سپارے تھے تو اس وقت آپ کے نمبر اچھے آئے. جب آپ کے 15 سپارے ہوئے، 20 سپارے ہوئے، 25 سپارے ہوئے تو پھر آپ کا پاس ہونا بھی محال ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2 سپارے تھے تو اس وقت 2 سپاروں کے برابر ہی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت تھی، اور جب آپ کے 20 سپارے ہوئے تو اس وقت آپ لوگوں کو 20 سپاروں کے برابر محنت کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اگر آپ 1 سپارے کو 1 گھنٹے میں یاد کرتے تھے تو اب آپ لوگوں کے 20 سپارے ہو چکے ہیں، تو گویا کہ اب آپ کو 20 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت ہے. پہلے اگر آپ لوگوں کو 8 سپارے تھے تو آپ لوگوں کو 8 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت تھی. اب اگر آپ کے 25 سپارے ہو گئے تو اب آپ کو 25 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس بات کو سمجھو، ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہم جس کام کی کامیابی کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں،
اسے وہ کامیابیاں تھال میں رکھ کر تحفتاً پیش نہیں کی جاتی. وہ کامیابیوں سے پہلے کانٹوں کی راہوں پہ چلنا پڑتا ہے, پتھروں کی راہوں پہ چلنا پڑتا ہے. وہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کرنا پڑتا ہے. کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے طلباء آپ اس بات کو توجہ سے اپنے پلے باندھ لو کہ جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملتی ہیں. کوئی کامیابی بغیر مشقت کے نہیں ملتی. کوئی کامیابی تھال کے اندر تحفے میں رکھ کے نہیں پیش کی جاتی. کوئی کامیابی پھولوں کے دفتر میں رکھ کے پیش نہیں کی جاتی. کامیابی سے پہلے خار تار کانٹوں کو جھیلنا پڑتا ہے, خار تار محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو گالنا پڑتا ہے, ہڈیوں کو گالنا پڑتا ہے, خون کو خشک کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے کامیابی ملتی ہیں. ہر طالب علم اس بات کو اپنے پلے باندھ لے. جو آج کامیاب مبلغ ہے وہ پہلے مبلغ نہیں تھا. یاد رکھ لو کہ کوئی بھی بندہ کامیابی اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آتا. کوئی بندہ کامیابی پاس ہونا, کامیاب ہو جانا ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آتا, بلکہ پہلے وہ عالی شان محنت کرتا ہے, رات دن ایک کر کے محنت کرتا ہے, پھر اللہ پاک اس کو کامیابیوں کے ساتھ نواز دیتا ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ, مسعود بن عمر تفتازانی بہت بڑے عالم دین ہیں. درس نظامی عالم کورس میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. مختصر المعانی ہے اور اس کے ساتھ متول شریف آپ کی لکھی ہوئی ہے. بڑی ٹف کتابیں ہیں, درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ, قاضی شیراز رحمۃ اللہ